میں اپنے سارے بھائیوں سے التماس کروں گا کہ پلیز سامنے آ جائیں. ہم ایک پیج پہ آ جائیں، بات کرتے ہیں. پلیز سائیڈوں سے سامنے آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بت توڑ خوف کا، رکھ اللہ پہ یقین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر بندہ ہے خدا کا، ہر بندہ ہے حسین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے پناہ مانگتے ہیں. ہمیں ان زمینی خداؤں سے بچا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری عوام برادری کے غیوروں، میرے انجمن اتحاد ہزارہ کے غیرت مند نوجوانوں، میرے سنگی کے میرے ساتھیوں، میری باقی اقوام کے دوستوں اور بھائیوں، انسانی حقوق کی علمدار تنظیموں کے نمائندوں، میرے صحافی بھائیوں، السلام علیکم. میں اپنی طرف سے اور اپنی تنظیم الاعوان پاکستان کی طرف سے آپ سب حضرات کا انتہائی مشکور ہوں کہ ایک تو آپ نے انتہائی کم وقت کے نوٹس پہ ہمیں وقت دیا اور ہمارے اس دکھ اور درد میں شرکت فرمائی. ہم آپ کے احسان مند ہیں اور آپ کے احسان مند رہیں گے انشاءاللہ. دوستو، مجھ سے پہلے یہاں پہ موجود تمام مقررین نے آپ کو اس ظلم اور بربریت کی داستان سنائی ہوگی. اس المناک واقعہ سے آپ کو روشناس کروایا ہوگا. دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جسے ہم ثانیہ کچھی کہتے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی آبادی ہے موضع اعوان کے نام سے، جہاں 100 سے 150 کچے گھروں کی آبادی ہے، جہاں پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے. یہ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی گزر بسر زندگی کا کرتے ہیں. دوستو، اس علاقے میں ایک اسکول ہے جہاں 5ویں جماعت تک کی تعلیم ہے. انتہائی ظلم بتاؤں آپ کو کہ اس گوٹھ کا رئیس، بچل رئیس، جس کی عمر 85 سال ہے، 2 بچوں کا باپ ہے، ظفر کا اور سچل کا، اور اس پورے گاؤں میں 2 ہی بچے میٹرک کر پائے، جن میں ایک ظفر میٹرک والا تھا. اور یہاں اس ظلم کی اندھیری رات میں میرے ان نہتھے بے گناہ لوگوں کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا. جس آبادی میں 2 میٹرک والے تھے، جس باپ کے 2 بیٹے تھے، وہ شہید کر دیے گئے. اسی طرح اس کے دوسرے بھائی کے بھی 2 بیٹے ہیں، ایک شہید ہو گیا اور ایک بیٹا وہ ہے جس کا دماغی توازن درست نہیں ہے. اگر اس درد بھری اور دکھ بھری گھڑی میں اور اس وقت ان میرے عوام بھائیوں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا تو یہ بڑا واضح ہے، یہ کھلی حقیقت ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے، وہ ظلم کا ساتھی ہے، وہ ظالم کا ساتھی ہے. دوستو، 1 تاریخ کو
میری اس عوام قوم کے نوجوان باضابطہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کوئٹہ پریس کلب میں، اور ارباب اختیار کو چیخ چیخ کے دہائی دیتے ہیں، ہمیں انصاف دو، ہمیں تحفظ دو۔ 2 تاریخ کو وہاں کے ڈی سی کو، نالائق اور نااہل ڈی سی کو باقاعدہ درخواستیں دیتے ہیں۔ یہاں مورچہ بند لوگ بیٹھے ہیں، راکٹ لانچر اور کلاشنکوفیں لے کے بیٹھے ہیں، ہمیں تحفظ دو، ہماری زندگیوں کی حفاظت کرو، ہمارے بچوں کو محفوظ کرو۔ یہ ہمیں ہماری زمینوں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں۔ جرم ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کھلے آسمان کے نیچے اس بارش کے آسرے پہ زندگی گزارتے ہیں کہ رب کعبہ بارش برسائے گا، پانی جمع ہوگا، ہم بھی پیئیں گے، ہمارے جانور بھی پیئیں گے، ہماری فصل بھی آباد ہوگی۔ وہ زمینیں آپ ہم سے چھیننے کے لیے راکٹ لانچر، کلاشنکوف، کرائے کے قاتل، اشتہاری ملزم لا کے وہاں بٹھا دیتے ہیں، اور اس نالائق نااہل ڈی سی کا نمائندہ اے سی آ کے وہاں کہتا ہے یہ خانہ بدوش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان خانہ بدوشوں نے ظلم کی انتہا کی۔ 12 تاریخ کو ہمارے 5 نہتے نوجوانوں پہ اٹیک کیا، 3 کو شہید کر دیا، 2 شدید زخمی ہیں جو آج بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ میں اور میرا مخاطب اس وقت چیف منسٹر بلوچستان ہے۔ میری آواز، میں چاہتا ہوں کہ میری آواز اس ملک کے وزیر اعظم، انصاف کے علمبردار، انصاف کے نام پہ بنانے والی حکومت کے وزیر اعظم جناب عمران خان سے مطالبہ ہے۔ میں اپنی کمزور آواز چیف منسٹر بلوچستان اور پرائم منسٹر پاکستان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب، سی ایم صاحب، آج اس ملک کے 4 کروڑ عوام، اس ملک کی 20% آبادی سراپے احتجاج ہے، انتہائی دکھ میں ہے، انتہائی تکلیف میں ہے اور انتہائی غم و غصے میں ہے۔ لیکن یہ میری 4 کروڑ آبادی جو اس ملک کے ہر کونے کونے میں، ہر گلی گلی میں موجود ہے، یہ اپنے ان عوام بھائیوں کے ساتھ ہر لمحہ کھڑی ہے اور ہمارا تن من دھن ان کے لیے حاضر ہے۔ ہم کسی قربانی سے انشاءاللہ گریز نہیں کریں گے۔ سی ایم صاحب، پلیز یہ چھوٹے چھوٹے پیغام ناچیز کو دلوانا چھوڑ دیں۔ ناچیز 100 کلو بمبوں سے نہیں ڈرا تو عاصم گیلو کرد کے عثمان کرد اور سیف اللہ کرد جیسے دہشت گردوں سے کبھی نہیں ڈرے گا۔ انشاءاللہ کٹ جائیں گے، جھکیں گے کبھی نہیں انشاءاللہ، بلکہ سوکھی ہوئی ٹہنی پہ میں جل جاؤں گا لیکن قسمت سے طلب موسم بارہ نہ کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سی ایم صاحب، ہمارا قاتل، ہمارا وہ سرکاری دہشت گرد جس کو آپ نے اسلام آباد میں پروٹوکول دلوائی ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب، وہ آپ کے حواریوں کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے وہ ویڈیو پیغام دے رہا ہے کہ بلوچستان کا چیف منسٹر بھی مجھ سے اسلام آباد میں مل کے گیا ہے، بلوچستان کے وزراء بھی مجھ سے مل کے گئے ہیں۔ اس پیڈ کے لڑکے، یہ پیڈ وزیر، یہ پیڈ سی ایم صاحب، گستاخی معاف، آپ کو اچھا نہیں لگے گا لیکن ہمیں آپ انصاف نہیں دیں گے تو یہ میرے لہجے کی ابتدا ہے، آپ انتہا بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، اور یہ عوام قوم آپ کو دکھائے گی
یہ آپ کو ثابت کر کے دے گی کہ ہر سوراخ سے کیڑے مکوڑے نہیں۔ ویلکم فاروق کے عبد الرحمان اوان بھائی اور ان کی ٹیم کو، ٹرانسپورٹ اطاعت کے تمام لوگوں کو، دیگر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ اس احتجاج میں اس شوق تک جائے گا۔ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں؟ جب قومیں بیدار ہوتی ہیں، جب اپنا حق چھینتی ہیں، تو پھر ان کے سامنے یہ غاصب حکمران نہیں رہ سکتے۔ انشاءاللہ ہمارے ایم پی اے حضرات 3 ناباری دعوت پر یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ فاروق اوان صاحب، آپ تنظیم العوام کو لیڈ کرتے ہیں، آپ کے رابطے میں ہیں، سبھی عوام کے رابطے میں ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں، انشاءاللہ اسمبلی میں بھی بات ہوگی اور اس کے بعد آئی جی بلوچستان سے بھی بات ہوگی، منسٹروں سے بھی بات ہوگی، اور ہم اس بندے کو انشاءاللہ انصاف دلا کر دم لیں گے۔ جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا، ہم وقت یہاں پر بیٹھے رہیں گے، احتجاج کرتے رہیں گے، ان ظالموں کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے۔ میں اپنی بات کو یہاں مختصر کرتا ہوں۔ جواب دو، ہاتھ پر لگا کے ظالموں جواب دو، ظالموں جواب دو، عاصم کرتی کو، عاصم کرتی کو، عاصم کرتی کو، عاصم کرتی کو۔ شکر گزار ہوں کہ انسانیت کے ہی نام پہ صحیح اور اوان برادری کے نام پہ ہی صحیح ہم سب اکٹھے تو ہوئے ہیں اور ہم نے ایک آواز تو بلند کی ہے۔ اور میرا تعلق سوشل سیکٹر سے ہے، میں سوشل ورکر ہوں، میری این جی اوز ہیں، لیکن ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو وہ ظلم ہی ہوتا ہے، چاہے کسی برادری کے ساتھ ہو، کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ ہو، وہ ظلم ہی کہلاتا ہے۔ اور میں کیا، یہاں پہ موجود سارے لوگ آپ کے ساتھ مل کے میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور حکومت سے اور حکومت بلوچستان سے گزارش کرتی ہوں آپ کے سب کے بہاف پہ کہ ہمارے جن بھائیوں کو ناحق جن کا خون بہایا گیا ہے اس کا حساب دیں اور اس کے اوپر بات کریں، اور جو ریزن کریٹ ہوئے ہیں ان ریزنز کو بھی جو ہے سولو کیا جائے۔ اور یہاں پہ جو آپ مطالبات کر رہے ہیں کہ فی الفور جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے اور ڈی سی کچھی بلوچستان کو معطل کیا جائے، تو یہ سارے مطالبات آپ کے حق بجانب ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے بھائیوں کا جو ناحق قتل ہوا ہے وہ بہت ناحق ہے، اور انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے جو ہے وہ خون بہانا بہت انتہائی افسوسناک ہے، ہولناک ہوتا ہے، اور میں اس چیز کی شدید مذمت کرتی ہوں اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ سب سے پہلے انسانیت کے نام پہ اور اس کے بعد ہم اوان برادری کے نام پہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس پروٹیسٹ کے توسط سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے کہتے ہیں کہ جی ایک کمیشن بنایا جائے اور جو زخمی ہیں ان کی عیادت کی جائے اور ان کا معاوضہ جو علاج ہے وہ بھی کیا جائے، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں ان کی ورثہ کو معاوضہ دیا جائے بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کارروائی کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ شکریہ، بہت شکریہ جی محمد صاحب۔ گزارش پھر وہی ہے سائیڈوں سے اعلیٰ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو کیفے کردار تک ضرور پہنچائیں۔ ہماری اوان برادری اور اس کے ساتھ دیگر برادری جو آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، آئندہ کا لائحہ عمل پھر ہم جو طے کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ سب برادریوں کو ساتھ لے کر، اور روڈوں پہ سڑکوں پہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور یہ ظلم زیادتی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس پروٹیسٹ کے توسط سے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سے کہتے ہیں کہ جی ایک کمیشن بنایا جائے اور جو زخمی ہیں ان کی عیادت کی جائے اور ان کا معاوضہ جو علاج ہے وہ بھی کیا جائے، اور جو شہید ہوئے ہیں ان کی جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں ان کی ورثہ کو معاوضہ دیا جائے بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس کارروائی کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ شکریہ، بہت شکریہ جی محمد صاحب۔
गुजारिश फिर वही है, साइडों से दिया गया और इसके अलावा एक और बच्चे को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया। हम मौजूदा हुकूमत वक्त जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उससे ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इसके लिए एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि जो कत्ल करने वाले लोग हैं वो साबका दौर में हुकूमतों का हिस्सा रहे, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जबकि ये जो लोग हैं मजलूम वो हर लिहाज से कमजोर लोग हैं। बट पूरी अवाम बरादरी कराची से लेकर खैबर तक उनके साथ है और इंशाअल्लाह हर कदम पर उनके शाना बशाना रहेगी। मैं हुकूमत वक्त से एक बार फिर मुतालबा करता हूँ कि वो इंसाफ के जो भी तकाजे उनको पूरा करें और जुडिशल कमीशन कायम करें ताकि इस वाक़े की आज़ादाना गिल्लू को जबरदस्ती अब नारों को आपने जवाब देना और बहुत बिल्कुल चाको चौबंद रहना सबने। अभी राशिद अवान साहब आपके आगे चंद कलमात रखेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि लिस्ट लंबी है तो मैं फटाफट चाहता हूँ कि ये मुजाहरा आप हो जाए कंप्लीट और आप लोग जितने लोग आ रहे हैं वो आप पीछे तशरीफ ले जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इधर आ जाए मजमे के अंदर, आप आ जाए। नसर लाला नजीर साहब इधर आए अपनी टीम लेकर, और यहाँ पीछे काजमी साहब आए हुए हैं जो हमारे लिए खसूसी तौर पे तशरीफ लाए हैं। काजमी साहब से गुजारिश है कि वो ट्रक पे तशरीफ ले आए और नूर भाई भी ऊपर आ जाएं। नूर भाई, नूर अवान साहब भी ट्रक पे तशरीफ ले आए। नहीं भाई तो मेरे साथ ही खड़े हैं। सजाद अहमद संगी, सजाद अहमद खान संगी वो भी ट्रक पे तशरीफ ले आए और बाकी लोग जरा अपनी लाइन अप हो जाए। मुनीर भाई आप जरा फौज को सीधा करें। कमांडर